السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 16 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 14 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ٹرانسلیشن: انما التوبۃ، بے شک توبہ ہے، علی اللہ، اللہ پر، للذین، وہ لوگ، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، سوء، برے، بجہالۃ، نادانی سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جاننے والا اور حکمت والا۔ ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، وہ لوگ، یعملون السیئات، جو عمل کرتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے کسی ایک کے پاس موت، قالا، کہے، انی تبت الآن، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، وللذین، اور نہ وہ لوگ، یموتون، جو مر جائیں، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوں، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ تفسیر آیت مبارکہ 15 سے۔ جیسا کہ ہم لوگ وراثت کے احکام و مسائل پڑھ رہے تھے، اب مزید کچھ اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح کے بارے میں بات ہوگی اور کچھ مزید ناسخ و منسوخ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کے مرتکب ہوں تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ بنا لو ان پر 4 گواہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ سورہ نساء ہے اور اسپیشلی عورتوں کے حقوق کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو حقوق مقرر کرنے کے بعد اب ان کی اصلاح کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کی مرتکب ہو جائے، اس سے مراد زنا ہے، تو کیا کرو، ان پر 4 گواہ مقرر کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی کہ جو 4 گواہ ہیں ان کے بارے میں گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت قبض کر لے، یعنی کہ وہ فوت ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال لے۔ اور جو ادھر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کے مرتکب ہوں، اس سے بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور باقی عورتیں بھی۔ اور یاد رہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ زنا کی جو حدود ہیں اس کے مقرر ہونے سے پہلے کی ہیں، یعنی کہ جب سورہ نور کے احکامات نازل ہوئے اس سے پہلے یہ حکم تھا۔ سورہ نور کے احکامات نازل ہونے کے بعد یہ جو حکم تھا، یہ احکام تھے، یہ منسوخ ہو گئے۔ جیسا کہ آپ لوگ فرسٹ بارے میں بھی ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھ چکے تھے، اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تو گویا کہ وہ دین اس نے صحیح طریقے سے سیکھا ہی نہیں۔ اور جس طرح یہ بھی آپ کو ادھر بتایا گیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں کسی وائز کو دیکھا اور اس کو بلا کے پوچھا
کیا تم ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے ادھر سے اس کو معزول کر دیا کہ تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم اس طرح وعظ کرتے رہو، وعظ کرنے کا تمہیں حق نہیں، کیونکہ تمہیں مکمل احکامات کا پتہ ہی نہیں۔ دین ادھورا رہ جاتا ہے اگر انسان ناسخ اور منسوخ کے بارے میں نہ جانے۔ اب ادھر کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورتیں بے حیائی کے مرتکب ہوتی ہیں تو ان پر 4 گواہ مقرر کیے جائیں، اگر چاروں گواہی ان کے بارے میں دے دیں، یعنی کہ ان کی جو بے حیائی ہے، زنا ہے، وہ ثابت ہو جائے، تو پھر ان کو گھروں میں بند کر لو، ان کو کہیں جانے نہ دو، ان کو قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ اب جو سبیلہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور احکامات نازل کر دیں، تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور کے احکامات نازل کر دیے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی کہ پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے ان کو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر مہربان ہے، اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہیں، ان کے ہر معاملے میں خیر خواہ ہیں، تو اگر بندے کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سزا بھی بہت کڑی رکھی ہے پھر، اور اسی لیے پھر سزا کڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر جو 4 گواہ مقرر کیے ہیں وہ بھی بہت ہی سخت حکم ہے، کیونکہ عموماً ایک وقت میں 4 گواہ بہت مشکل ہے کہ اگر ایک انسان نے دیکھا ہے تو اپنے ساتھ وہ کیسے 4 گواہوں کو ملائے، یعنی کہ 3 اور گواہ کیسے لائے، ایسا تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سچا ہے اپنی بات میں تو پھر 4 گواہ مقرر کرے، ورنہ خود اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس پہ بھی حد قذف لگے گی۔ حد قذف کیا ہے؟ 80 کوڑے بھی لگیں گے اس کو۔ اگر وہ جرم کسی کا ثابت نہیں کر رہا تو پھر اس کو خود سزا بھگتنا پڑے گی۔ مزید آگے چلتے ہیں، واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما، اور وہ 2 مرد جو بے حیائی کے مرتکب ہوں پس ان کو ایذا دو، یعنی کہ ان دونوں کو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا 15 میں کہ یہ احکامات جو ہیں یہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جو ادھر احکامات ہیں 16 آیت مبارکہ میں، ادھر بھی کیا ہے کہ اگر 2 مرد آپس میں برائی کے مرتکب ہوں یا پھر مرد عورت کے ساتھ برائی کا مرتکب ہو تو اس کو کیا کرو؟ ایذا دو۔ ایذا کیسے؟ اس میں تعزیری سزا ہے۔ جو پہلے عموماً سزا دی جاتی تھی، جوتے مار مار کر ان کو ذلیل کیا جاتا، گلیوں میں ان کو گھمایا جاتا، تو اس طرح ان کو سزا دی جاتی تھی۔ لیکن یہ بھی آیت مبارکہ پھر منسوخ ہو گئی اور اس کے بدلے میں سورہ نور کے احکامات آ گئے۔ لیکن یاد رہے کہ زانی کی سزا تو سورہ نور میں مقرر کر دی گئی کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اور رہی دوسری بات کہ اگر 2 مرد آپس میں برائی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کو کہ لواطت کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تعزیری حکم ہے کہ جو وقت کا حاکم ہے پھر ان کے بارے میں وہ سزا مقرر کرے گا۔ اس کے بارے میں پھر مختلف سزائیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی، ان کے بعد بھی ائمہ کرام سے، تابعین سے، کہ انہوں نے کسی نے کہا کہ ان کو اوپر ملبے سے، یعنی کہ عمارت کے اوپر سے دھکا دے دیا جائے یا اس کے اوپر ملبہ گرا دیا جائے یا پھر ان کو کچھ اور لعنت ملامت کی جائے، تو یہ پھر وقت کا جو حاکم ہے وہ سزا مقرر کرے گا۔ اور کچھ کی رائے ہے کہ ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے، جس طرح کہ ایک حدیث بھی عموماً مشہور و معروف ہے لیکن اس کی جو سند ہے اس میں ضعف ہے۔ کیا وہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ایسے دونوں مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو لیکن جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ تعزیری سزا دی جائے گی، جو وقت کا حاکم ہے وہ مقرر کرے گا جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت مزید کیا فرما رہے ہیں، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں
تو بس ان سے اعراض کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ادھر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی انسان سے جرم ہو جاتا ہے، وہ بذات خود توبہ کر لیتا ہے، قاضی کے پاس ابھی وہ جرم نہیں جاتا، وہ فیصلہ قاضی کے پاس نہیں لے جایا جاتا، تو پھر تب تک ایسے لوگوں کی توبہ یعنی کہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر قاضی کے پاس فیصلہ چلا جائے تو پھر قاضی حق رکھتا ہے کہ اس کو سزا دے۔ اگر کوئی زانی ہے تو اس کو رجم کی، اگر کوئی جس طرح کے لواطت کا کسی نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو جو وقت کا حاکم مقرر کرے سزا وہ دی جائے گی۔ اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی توبہ قبول بھی کرنے پہ قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ رحیم بھی ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر ایک کے لیے شامل حال ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔